دا وے ٹو ہیل از پیوڈ ود دا بیسٹ آف انٹینشنز، یہ انگریزی کا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے کہ بڑی بڑی نیک نیتی کے دعوے کرنے والے جو ہیں وہ راستہ بنا دیتے ہیں جہنم کا۔ تو دنیا میں دیکھیں نا، اتنے اتنے بڑے جو میجر پاورز ہیں، گلوبل پاورز ہیں، جن کے شکنجے میں ہے اقوام متحدہ، جو بظاہر تو دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے تھی، تو وہ تو ان کے جو نیک نیتیاں وہ تو سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں۔ اقوام متحدہ کو تو ویسے ہی G20 بھی کمزور کر رہا ہے، اور دیگر اس طرح کی علاقائی تنظیمیں، اور پھر درون خانہ کئی قسم کی سازشیں، مالیاتی نظام جو ہے جن لوگوں کے کنٹرول میں ہے، جو ملٹری مائٹ جن کے کنٹرول میں ہے، پھر انہوں نے نیٹو جیسی ایک الائنس موجود ہے، ان لوگوں نے تو باقاعدہ گہنا دیا ہوا ہے نا اقوام متحدہ کو۔ اقوام متحدہ تو ایک عضو معطل کی طرح ہو کے رہ گیا ہے۔ اب فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں غزہ سے جو حماس کی طرف سے حملہ ہوا، اس کو لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ اب اس میں جب دیکھیں ایک کرائم ہوتا ہے کمٹ، آپ اس طرف آ جائیں، ایک جرم سرزد ہوتا ہے، کسی کوئی ارتکاب کرتا ہے تو فوراً اس کے پیچھے اس کے سارے عوامل جو ہیں، جو کار فرما ہوتے ہیں، وہ ان پہ باقاعدہ تفتیش کی جاتی ہے کہ کیا یہ پرووکیشن تو نہیں ہے، یہ کسی دباؤ کا نتیجہ تھا، یہ شخص نے اگر کوئی جرم کیا ہے اس کا ارتکاب کیوں کیا گیا، اس کا پس منظر کیا تھا، تو کیا وہ آغاز کرنے والا ہے یا وہ رد عمل میں یہ کر رہا ہے۔ تو یہ دنیا کی تاریخ تو جو ہے وہ اس چیز کی گواہ ہے کہ اسرائیل نے، ٹھیک ہے، وہ ہولو کاسٹ کا بڑا نعرہ لگایا کہ جی اتنے لاکھوں جو نازی جرمنی نے ہٹلر کے حکم کے تحت قتل عام کیا، عورتوں کو ریپ کیا، اور بڑا قید و بند کی صحبتیں انہوں نے برداشت کی، ان کے لیے مغربی طاقتوں نے مل کے ایک ملک بنا دیا۔ لیکن اس کا ملک اگر بن گیا تو اس کو اپنا تو ہولو کاسٹ یاد ہے، اس کو یہ والا ہولو کاسٹ نہیں یاد۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہاں پہ قیامت بپا ہوئی یہودیوں کے ساتھ، تو کیا فلسطینیوں کے ساتھ قیامت بپا نہیں ہو رہی کب سے؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے تو آکوپیشن جو تھی تقریباً ایک ناپید ہو گئی تھی، دنیا سے مفقود ہو گئی تھی، یعنی گو کہ تھوڑی بہت کچھ اس طرح کی حرکتیں ہوتی رہتی ہیں، ملٹری جو طاقتور ملیٹریلی جو طاقتور ممالک کرتے رہتے ہیں، لیکن باقاعدہ قبضہ کر لینا، قبضہ جما دینا، پھر باقاعدہ اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں ان کو نظر انداز کر دینا، ایسے ہی ہے جیسے آپ پھاڑ کے پھینک دیں، پاؤں تلے رون دیں۔ فلسطین پہ بھی ہیں، ادھر کشمیر پہ بھی ہیں اقوام متحدہ کی قراردادیں۔ کہاں گئی قراردادیں؟ کتنی دہائیاں گزر گئیں۔ بلکہ فلسطین کا مسئلہ تو اور بھی سنگین ہے کہ وہ فلسطین جو ان کا اصل علاقہ تھا وہ بھی سکڑتا ایک بالکل چھوٹی سی ایک غزہ کی پٹی اور چند ایک اور سیٹلمنٹس، کوئی ان کے تھوڑے بہت آبادیاں رہ گئی ہیں جہاں پہ وہ آباد ہیں۔ تو دنیا کو یہ نہیں دکھائی دے رہا، یا مغربی طاقتیں جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جو اسرائیل کے غصے کو پٹو پانے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں، کہہ تو رہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دیکھیں نا اس سے بھی تو ہوا مل رہی ہے نا اسرائیل کے غم و غصے کو، کہ جی وہ جو بائیڈن صاحب فرماتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ ہیں، یہ حماس والوں نے زیادتی کی۔ میں اس زیادتی کے پیچھے جو کار فرما عناصر ہیں، وہ عوامل ہیں، ان پہ کیوں نہیں غور کیا جا رہا؟ ان کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ان عوامل کو ایڈریس کریں گے نہیں؟ کیا دنیا کو اب کو پڑھانا پڑے گا، سکھانا پڑے گا کہ کس طرح جولان کی جو پہاڑی ہے، گولان ہائٹس جسے کہا جاتا ہے، وہاں کے باقاعدہ ایک معاہدہ تھا کہ یہ 1967 سے پہلے کی جو پوزیشن ہے اس پہ اسرائیل آ جائے گا، نہ بلکہ یہ کہ اسرائیل پیچھے نہ ہٹا بلکہ اپنی آبادیوں کو بڑھاتا گیا، اور بڑھانے کا یہ نتیجہ ہوا کہ بالآخر ان کی زندگی اجیرن ہوگی فلسطینیوں کی، اور وہاں پہ ایک ڈمی قسم کی حکومت بھی بنا دے گی۔ اور بد نصیبی یہ ہے کہ دیکھیں، یہ صرف جغرافیائی کوئی پٹی کا یا علاقے کا جھگڑا نہیں ہے، یہ بھی ایک کوز ہے۔ کشمیر کا بھی صرف کوئی علاقائی جھگڑا نہیں ہے، یہ باقاعدہ ایک کوز ہے کہ ایک طاقتور غاصب ملک مزید طاقتور ممالک اور غاصب ممالک کے اپنے طاقت کے بل بوتے پر ان کی شے پر ایک نہتی قوم، ایک کمزور قوم کو دبا رہا ہے، ان کو
ان پر ظلم ڈھائے جا رہا ہے اور تسلسل کے ساتھ، جس کی دنیا میں نظیر ہی نہیں ملتی۔ ماضی میں ہوتے رہے ایسے واقعات، یعنی موجودہ دنیا میں ورلڈ وار 2 کے بعد۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ وقت ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کو اسلامک کاز نہ کہیں، لیکن مسلم ورلڈ کی کاز تو ہے نا، یعنی کہ مارے جو جا رہے ہیں تو کشمیر یا فلسطین میں، یا جن کے اجتماعی قبریں ملتی ہیں، جن کو پکڑ کے لے جاتے ہیں، بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، بمباری اتنی انڈسکریمنیٹ ہوتی ہے وہاں پہ، اور کوئی حقوق نہیں ہے، اپنی آواز نہیں کو بلند کر سکتا۔ تو اس صورت میں پھر مسلم ایک بردرہڈ جو ہے، جو مسلم جو ہیں، ان کی کاز تو ہے، تو اپنی ویکنس نہ دکھائیں۔ یہ وقت ہے کہ مسلمان اپنی تمام تر اختلافات، نفرتیں، قدورتیں بھول کر، عرب و عجم والی بھی موجود ہیں اس میں۔ بلکہ اس وقت تو مجھے ایک دوست بتا رہے تھے، اچھے خاصے وہ انالسٹ ہیں، کہ ایران پہ اکثر انگلیاں اٹھتی رہیں کہ حماس کو وہ مسلح کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ اس وقت ایران نہیں ہے، وہ جو ڈرون ٹیکنالوجی حماس نے استعمال کی ہے وہ کوئی اور ملک ہے، اور کوئی اور ملک سے مراد ہے کوئی، اب وہ اس کا نام نہیں لینا چاہتے، حالانکہ وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ نام لوں گا تو وہ ملک زد میں آ جائے گا۔ بھائی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت انٹیلیجنس کا سلسلہ، ویسے تو انٹیلیجنس فیلئر ہوا اسرائیل کا، لیکن پھر بھی سرویلنس کا ایک ایسا نظام ہے کہ جیسا میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ترکی میں کچھ ایسے آلات نصب سے، ایوز ڈراپنگ اسے کہتے ہیں، جو سرویلنس کرتے ہیں، جو جاسوسی کے آلات لگے ہوتے ہیں، تو وہ پرانی بات میں کہہ رہا ہوں۔ تو اب تو خیر وہ اور بھی جدید ہو گئے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی روس کے جو پائلٹ اپنے دانتوں کا ٹوتھ برش کرتے تھے، ٹوتھ پیسٹ کرتے تھے، تو اس کی آواز اس میں کیچ ہو جاتی تھی۔ تو یعنی ایسے ایسے جدید آلات موجود ہیں۔ تو اس صورت میں یہ ہے کہ ان کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو قومیں ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں ان کا راستہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی نہ ہونا کہ ان کو تخت و تاراج کر دیا جو ان کو صفاستی سے مٹانے کی کوشش کی جائے۔ ان کی تو زندگیاں پہلے ہی تنگ ہیں۔ تو اس موقع پہ اقوام متحدہ ہو، OIC بھی نے کنڈیم تو کر دیا، لیکن اس موقع پہ کم سے کم مسلم قومیں جو ہیں وہ اس کو ایک مسلمانوں کی وکٹمائزیشن سمجھیں اور اس کو ایک کاز کے طور پہ لیں، اور وہاں اپنی ویکنس کی بجائے یہاں پہ عرب و عجم اور عرب و عرب کے درمیان بھی کوئی فاصلے ہیں، جیسا کہ کہا جا رہا ہے کہ جی روس کی جو موجودہ قیادت ہے وہ حماس کے خلاف ہے۔ اس طرح آپ دیکھیں کہ ترکی اور کردوں کے بھی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، بمباریاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، وہ بھی دونوں مسلمان ہیں۔ اور افسوسناک یہ ہے کہ جیسے اب افغان طالبان سپورٹ کرتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کو، انہوں نے بھی آج تک جتنے لوگوں کو مارا ہے تحریک طالبان پاکستان نے، ان میں 99.9% مسلمان، اور وہ بھی نہتے، اور ان میں بچے بھی، عورتیں بھی، نمازی بھی، جنازے اٹینڈ کرنے والے بھی، شرائنز پہ، بارگاہوں میں پہ جا کے دعائیں کرنے والے بھی، یعنی کمزور اور نہتے، تو ان کو مارا غیر مسلح لوگوں کو۔ تو یہ مسلمان کو بھی تو ہوش کرنی ہے نا، یعنی کہ یہ جو ہم ہر وقت اتنا فتح کا جشن مناتے ہیں، تو جی ہم نے امریکہ کو شکست دے دی، ہم نے فلاں کو دے دی شکست، یہ جو نمائشی شکستیں ہیں اس کو اصلی شکست میں بدلیں، کم سے کم حماس کا ہی ساتھ دے دیں، بجائے کہ یہاں جنازوں پہ بم چلانے کے، مسجدوں پہ بم چلانے کے، عید میلاد نبی پہ بم چلانے کے۔